السلام علیکم۔ میرا نام حبیب ہے۔ میں نے 40 سالہ بیوہ نرس سے شادی کر لی تھی، جو میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ قریب آنے سے پہلے وہ خود کو ایک انجیکشن لگاتی تاکہ زیادہ ٹائم لگے، لیکن اس دوران میری جو حالت ہوتی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ ایک رات میری بیوی انجیکشن لگانے میں مصروف تھی۔ جب میری نظر بیوی کے نیچے پڑی تو وہاں میری زندگی میں ہونے والا سب سے انوکھا واقعہ، لیکن یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا، اس وجہ سے میری زندگی بدل گئی ہے۔ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، میں ایک امیر آدمی تھا۔ میری ماں بستر پر پڑی تھی اور ان کی حالت ایسی تھی وہ خود کوئی کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتا تھا۔ ان کے لیے میں کسی نرس وغیرہ رکھتا تو وہ 2 دن بعد بھاگ جاتی تھی۔ ان کو بڑی تنخواہوں پر رکھتا تھا پر وہ تنخواہ لیے بغیر ہی چلی جاتی تھی۔ 1 مہینے سے زیادہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں گزارتا تھا۔ میری ماں بہت زیادہ ضدی تھی، اس بات کا تو مجھے پتا تھا، لیکن بستر پر پڑے پڑے پتہ نہیں ان کو ایسا کیا کہتی تھی، وہ توبہ توبہ کر کے وہاں سے بھاگ جاتی تھی۔ ان کا کہنا تھا اس عورت کے ساتھ ہم گزارا نہیں کر سکتے، چاہے ہمیں کوئی مہینے کے 5 لاکھ پر بھی رکھ لے، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ پورا دن گھر سے باہر رہتا تھا، ایسے میں امی کا خیال نہیں رکھ سکتا تھا۔ ان کو تو ہر وقت ایک انسان کی ضرورت تھی جو ان کے سرہانے کھڑا رہے، بار بار پانی دے، کپڑے بدلے، اور بھی ہزار کام ہوتے تھے جو میں ویسے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری کوئی بہن بھی نہیں تھی، ایک بھائی تھا جس کی شادی ہو چکی تھی، اس کے 4 بچے تھے، وہ اپنی دنیا میں مصروف رہتا تھا۔ میری ماں ویسے بھی اس کے گھر رہنا نہیں چاہتی تھی، اس کے بچے بہت شور کرتے تھے، اس کی بیوی بھی میری ماں کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ بھائی تو شادی کے بعد اپنی دنیا میں کھو گیا، مجھے اسے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس نے 1 سال امی کو اپنے ساتھ رکھا، لیکن اس کی شادی ٹوٹنے کے مقام تک پہنچ گئی تھی، اسی لیے وہ ان کو واپس چھوڑ گیا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میری 1 دفعہ شادی ہو چکی تھی، لیکن میری بیوی 7 سال بعد ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی اور میری ماں نے اسے اتنے تانے دیے، اسی لیے وہ بیچاری بیمار رہنے لگی۔ اب پتہ نہیں اس کی جان کس طرح گئی، پر ایک دن میں گھر آیا تو وہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ پہلے بھی کہا تھا کوئی بیماری ہے جس کا پتہ بہت دیر سے چلا ہے۔ میں نے یہی سوچا کہ اس بیماری کی وجہ سے مر گئی ہوگی، اور میں جانتا تھا کہ میری ماں نے کوئی بات بھی کی تھی، پتہ نہیں ایسا کیا کہا تھا کہ وہ بیچاری دنیا ہی چھوڑ گئی۔ یہ ڈاکٹر بھی میری بہن کا بیٹا تھا، وہ بھی امی کی حرکتوں سے واقف تھا پر خاموش رہتا تھا۔ میری امی اس کو بہت عزت دیتی تھی، اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا کیونکہ اس کی ماں دنیا میں نہیں تھی۔ اس کا نام سلیم تھا۔ میری بیوی کی بہت بری حالت تھی جب وہ اس دنیا سے گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے توبہ کر لی تھی، میں کسی سے شادی نہیں کروں گا، اس گھر میں کوئی عورت نہیں لے کر آؤں گا، نہیں تو میری ماں اس کے پیچھے بھی پڑ جائے گی۔ مرد تو بیچارہ پہلے ہی ماں اور بیوی کے درمیان پھنس جاتا ہے، اوپر سے ماں بھی ایسی خطرناک ہو، پھر تو بندہ توبہ کرے، لیکن پھر بھی مجبوری بن گئی تھی۔ لوگ تو یہاں پر نہیں رہتے تھے، ابھی تک 15 عورتیں یہاں سے بھاگ چکی تھیں۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میرا ایک دن ضائع ہوتا تو میرا ہزاروں کا نقصان ہو جاتا۔ مجھے میرے ایک دوست نے ایک رشتے کے بارے میں بتایا۔ میں نے کہا کہ تمہارے سامنے بالکل مناسب رشتہ ہے، نقصان ہو جاتا تھا۔ مجھے مل کے ایک دوست نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس تم ہاں کرو۔ میں نے کہا کیسے ہاں کر دو، پہلے مجھے بتاؤ پوری بات، لڑکی کون ہے، کیسی ہے، میری ماں کے ساتھ اس کا گزارا ہوگا؟ اس نے کہا لڑکی کی عمر 40 سال ہے اور تم تو 50 سال کے ہونے والے ہو۔ لڑکی کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، وہ بیوہ ہے۔ مجھے یہ رشتہ عجیب نہیں لگ رہا تھا، واقعی میں 50 سال کا ہونے والا تھا۔ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو عمر میں مجھ سے آدھی ہو، میں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں کاروباری انسان تھا، دنیا اور اس معاملے میں تھوڑا وہم بھی کیا تھا۔ اگر میں نے کسی کا دل دکھایا یا کسی کے ساتھ ناانصافی کی تو اس کا اثر میرے کاروبار پر پڑے گا، مجھے نقصان ہو جائے گا، اسی لیے میں لوگوں کو ہمیشہ ان کی محنت سے زیادہ ہی پیسے دیا کرتا تھا، لیکن پھر بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے لڑکی کو دیکھا ہوا ہے،
ہمارے محلے میں ہی رہتی ہے۔ اس کے سامنے میری بیوی کی بہت زیادہ دوستی ہے۔ لڑکی انشاءاللہ خوبصورت ہے، دیکھنے میں بھی کم عمر لگتی ہے۔ میں نے کہا یار یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے میری ماں کا؟ اس نے کہا تمہیں تو پتہ ہے، میں تمہارے گھر کے معاملات میں جانتا ہوں، اسی لیے تمہارے لیے ایسا رشتہ لے کر آیا ہوں جس میں تمہارا ہر طرح سے فائدہ ہو، کیونکہ وہ نرس ہے، تمہاری ماں کا بہت اچھی طریقے سے خیال رکھے گی۔ اور جو عورتیں نرسنگ کے شعبے سے وابستہ ہوتی ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ صبر ہوتا ہے، کیونکہ وہ پورا دن اسی طرح مریضوں سے بات کرتی ہیں، اسی لیے ان کو عادت ہوتی ہے۔ تمہاری ماں کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، بستر سے اٹھنے کا ان کا امکان ہی نہیں، اسی لیے ہر وقت گھر میں کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے نہ صرف ان کا خیال رکھے بلکہ اگر میڈیکل صورتحال بن جائے تو ان کا علاج بھی کر سکے۔ تم ایک امیر بندے ہو، تمہارے پاس پیسوں کی کیا کمی؟ وہ 40 سالہ بیوہ، اس کے ماں باپ فوراً ہاں کر دیں گے۔ تم اپنی سناؤ، کیا سوچتے ہو؟ بس ہاں بولو، پھر ہم رشتے کی بات کرتے ہیں اور شادی کروا دیتے ہیں۔ تمہاری ماں کو بھی راحت مل جائے گی اور وہ لڑکی بھی گزارا کر لے گی، کیونکہ پھر اس کے بعد تو آگے زندگی میں کوئی منزل نہیں۔ مجھے میرے دوست کی بات ٹھیک لگ رہی تھی اور میں بھی سوچ رہا تھا شادی کر لوں۔ اچھا ہے اتنی ساری دولت تھی میرے پاس، کس کام کی؟ میں نے اسے کہہ دیا تھا وہ رشتے کی بات کرے اور اپنی بیوی کے ساتھ مل کر رشتہ لے کے چلا گیا۔ ان کو ساری صورتحال بتا دی، یہ نہیں بتایا میری ماں اتنے غصے والی ہے۔ ان لوگوں نے ہاں کہہ دیا اور 2 ہفتے بعد ہی سادگی سے ہم دونوں کی نکاح کی رسم ہوگی۔ اس لڑکی کا نام شبانہ تھا، وہ دیکھنے میں واقعی 40 سال کی نہیں لگتی تھی، بہت ہی سعادت مند اور اچھی خاتون لگ رہی تھی۔ ہماری شادی کی پہلی رات تھی، میں اس کے لیے تحفہ لایا، وہ تحفہ پیش کیا ہی تھا کہ میری ماں نے چلانا شروع کر دیا۔ میری جب ایک دفعہ پکارتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے آخری دفعہ پکار رہی ہے۔ میں اٹھ کر جانے لگا۔ میں نے کہا کہ ایک دن کی دلہن ہے، اس کو نہیں بھیجتا ہوں، ہو سکتا ہے میری ماں پانی مانگ رہی ہو، لیکن اس نے کہا آپ بیٹھیے میں جاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، وہ باہر ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کا انتظار کر رہا تھا، انتظار میں وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، وہ باہر نہیں آئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، میں حیران رہ گیا، دروازہ اندر سے لاک تھا، شاید اس نے خود ہی لاک کر دیا ہو، کیونکہ میری ماں تو بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی۔ اچانک سے عجیب طرح کی صورتحال میں آ گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ دروازے پر دستک دی تو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، دروازہ بھی بند تھا۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات تھی۔ میری بیوی میری ماں کے کمرے میں اس کی خدمت میں مصروف تھی، اتنی زیادہ مصروف ہو گئی تھی کہ باہر بھی نہیں آ رہی تھی، دروازہ بھی نہیں کھول رہی تھی اور میری بات کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ یہ صورتحال واقعی عجیب تھی۔ میں کمرے میں آ گیا، بستر پر بیٹھ گیا اور کیا کر سکتا تھا؟ میں نے اس کو آواز دی، دستک بھی تھی، اس کو خود بھی تو احساس ہونا چاہیے تھا کہ اس کی شادی کی پہلی رات ہے تو وہ باہر آ جاتی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے، میری ماں کی آواز آئی، وہ میری بیوی سے باتیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی باہر آ گئی۔ جب میں نے اندر جا کر دیکھا تو میری ماں کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، وہ سکون سے سو رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ خیریت تو تھی نا؟ اس نے کہا آپ کی امی کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، زیادہ بگڑ گئی تھی، بڑی مشکل سے ان کا علاج کیا ہے۔ میں نے کہا بہت شکریہ، تمہاری آج شادی کی پہلی رات تھی لیکن پھر بھی تم نے یہ سب کیا۔ کون ہوں؟ یہ میرا کام بھی ہے، میرا فرض بھی ہے، میری ساس بھی ہیں، آپ کی امی بھی ہیں، ان کا خیال تو میں نے ہی رکھنا ہے نا۔ آپ نے تو یہ بات پہلے بتا دی تھی کہ میں نے سارا کچھ کرنا ہے، تو یہاں پر آئی بھی تو اس وجہ سے ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آج کا بہت شکریہ۔ اس نے کہا میں بہت تھک گئی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ سو گئی۔ میں صبح جلدی جلدی گھر سے چلا جاتا تھا اور اپنا ناشتہ بنانے کی بھی عادت تھی۔ اب میرے گھر میں ایک عورت تو آ گئی تھی، لیکن وہ بیچاری خود 3 بجے سوئی تھی۔ میں نے کہا ساری زندگی میں نے اسے اپنے کام خود کیے ہیں، ایک دن اور کر لوں گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں اپنا ناشتہ بنایا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا۔ اس نے کہا آپ چلے گئے؟ میں نے کہا ہاں میں کام پر چلا گیا ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کتنے بجے واپس آئیں گے؟ شاید وہ اس لیے پوچھ رہی تھی کہ وہ کھانا بنا کے رکھ سکیں۔ میں نے اسے بتایا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی۔ میں گھر آیا تو مجھے شبانہ نے ایک عجیب سی بات بتائی۔ اس نے کہا کہ آج ایک عورت آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی
میرے کچھ پیسے رہتے ہیں، کچھ 5,000 کے قریب۔ اس نے کہا وہ یہاں پر کام کرتی تھی، بتا رہی تھی کہ آپ کی امی نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں نے اس کو پیسے دے دیے۔ آپ کی امی سے پہلے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کہتی تھی وہ یہاں کام کرتی تھی، لیکن وہ جاتے جاتے عجیب سی بات کر گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی تم یہاں 1 ہفتے سے زیادہ نہیں نکالو گی۔ میں نے کہا وہ یہاں کام کرتی تھی، اسے تم اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے کہا تم سمجھو تو عذاب میں پھنس گئی ہو، کیونکہ تمہاری زندگی عذاب ہو چکی ہے۔ مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی، وہ ایسے کیوں کہہ کر گئی ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ مجھے یاد آیا آخری عورت جو یہاں کام کرتی تھی اچانک سے بھاگ گئی تھی اور اپنے پیسے لے جانا بھی بھول گئی تھی۔ میں نے کہا ایسے لوگوں کی باتیں عجیب ہوتی ہیں، خود کام سے نکال دی جائیں وہاں پر اسی طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ وہ خود ہی ایسی ہے، ہم نے اسے کام سے نکال دیا تھا، اچھا کیا تم نے اسے پیسے دے دیے۔ میں نے اپنی بیوی کو پیسے دینے چاہے تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ شام کو میں اسے امی کے گھر لے جانا چاہتا تھا، لیکن میری ماں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا اسے جانا تھا، اماں نے اپنے متعلق کہا کہ ہم نے ولیمے کی رسم نہیں کی تو کم سے کم مخاطبے کی رسم تو کرنے دینا۔ میں اسے وہاں پر رات رہنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، 12 گھنٹے کے بعد واپس آ جائے گی۔ میری امی نے کہا 2 گھنٹے میں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو؟ امی سے بحث کر رہا تھا۔ میری بیوی کہنے لگی اس کو نہیں جانا، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، 2 گھنٹے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے یہ بات آرام سے کی، اس نے غصے میں نہیں کیا۔ مجھے اچھا لگا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں پھر کبھی لے جاؤں گا اور مجھے معاف کرنا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ میری بیوی رات کو پھر جلدی سو گئی۔ اس نے مجھے کھانا دیا۔ میری عادت تھی کہ میں کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر واک کرتا تھا۔ میرا گھر بہت بڑا تھا، اندر ہی واک کر لیتا تھا۔ جب واپس آیا تو میری بیوی سو رہی تھی۔ میں اماں کے کمرے میں چلا گیا تو اماں جاگ رہی تھی۔ میں نے کہا بہو پسند آئی ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اور پھر میں کچھ اور باتیں کرنے لگ گیا کیونکہ مجھے نیند تو نہیں آ رہی تھی۔ میری امی نے کہا میں بھی سونے لگی ہوں، تم بھی جا کے سو جاؤ، اپنی بیوی کو ٹائم دو۔ اس گھر میں نوکرانی بنا کر نہیں لایا، پورا دن وہ بیچاری کام کرتی ہے، اس کو وقت بھی دو، اس کے کچھ حقوق ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں بھی تو اسے وقت دینا چاہ رہا تھا، سوچا اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کروں گا، اسے پوچھوں گا اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن وہ پہلے ہی سو گئی تھی۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ میری بیوی پورا دن مصروف رہتی تھی، اس کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میری اماں کی حالت اچانک سے بگڑ گئی، ہم دونوں اندر بھاگے۔ میری بیوی نے کہا کہ آپ باہر جائیں، آپ ابھی باہر چلے جائیں، جلدی کریں، میں آپ کی ماں کا علاج کرنا ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے باقاعدہ بازو سے پکڑ کر باہر نکال دیا اور دروازے کو لاک کر دیا۔ 2 گھنٹے اسی طرح گزر گئے، اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد جب میری بیوی باہر آئی تو اسے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اس کی حالت بہت عجیب ہو چکی تھی۔ وہ اندر جیسے سارے خاندان بھر کے کپڑے دھوتی رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا پورا دن کام کرتی ہوں، تھکی ہوئی تھی، بس مزید تھک گئی ہوں، تھوڑی پریشان بھی ہو گئی ہوں۔ میں نے کہا امی ٹھیک ہیں؟ اس نے کہا ہاں، اور وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اندر جھانکا تو میری ماں سکون سے سو رہی تھی، اور جب واپس کمرے میں آیا تو میری بیوی بھی سو چکی تھی۔ میرا وہی دوست جس نے ہماری شادی کروائی تھی، اس نے پوچھا گھر میں سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ میں نے کہا 1 مہینہ ہونے والا ہے، ابھی تک سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس نے الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ میرے کچھ رشتہ دار بھی آئی تھی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ میری ماں بہت ضدی عورت ہے، تمہارا یہاں پر گزارا نہیں ہوگا، لیکن یہ کسی کی بات ہی نہیں سنتی تھی، اپنی دنیا میں مصروف رہتی تھی اور ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن آج کل میں یہ دیکھ کر حیران تھا، میری بیوی پریشان رہتی تھی اور بہت آہستہ آہستہ بیمار ہو رہی تھی۔ میں نے اسے اپنا کریڈٹ کارڈ دیا ہوا تھا، وہ کہیں جاتی ہی نہیں تھی۔ پھر بھی مجھے ایک دن کریڈٹ کارڈ کا بل موصول ہوا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ بل تو لاکھوں کا تھا۔ میں حیران رہ گیا، میری بیوی نے اتنی ساری شاپنگ کی ہے، لیکن مجھے تو اس کے پاس کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب وہ پیسے کہاں لے کر جا رہی تھی؟ ظاہر ہے اس نے کوئی چیز تو لی ہوگی۔
शायद वो अपने माँ बाप के लिए कुछ ले रही थी। इसी तरह होता रहा। जब लड़कियां किसी अमीर आदमी से शादी करती हैं तो उसकी जेब काट के अपने माँ बाप या बहन भाइयों दोस्तों के लिए चीज़ें लेती हैं। मेरा मैं हैरान हो गया था। मैंने भी सोचा खुद चेक कर लेता हूँ। फिर इससे बात की। फिर मैंने इसे प्यार से कहा, इतना इतना ज़्यादा खर्चा तुमने कर दिया है। शक मेरा काम अच्छा चलता था, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा था कि लाखों रुपए का बिल मैं कैसे अदा करूँगा। इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा, इसमें रोने वाली क्या बात है? चलो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं था, कोई बात नहीं। लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी और बस रोती जा रही थी। मुझे शर्मिंदगी सी होने लगी। मैंने क्यों टोक दिया बेचारे को? क्या सोचेगी मेरे बारे में? दिन रात इसकी माँ का ख्याल करती हूँ और मैंने रात को थोड़ी सी शॉपिंग क्या कर ली। ये इंसान तो मेरे पीछे ही पड़ गया, मेरी अदालत लगा के बैठ गया। मैंने फिर से उसे माफ़ी मांग ली। जब मैं इसे बार बार माफ़ी मांग रहा था तो इसने कहा कि मैं इस वजह से नहीं रो रही। आप बार बार माफ़ी नहीं मांगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आइंदा इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे माफ़ कर दें। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। मैंने इस बात को यहीं छोड़ दिया और इसके बाद इस बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन 2 दिन बाद मुझे फिर पता चला कि मेरे कार्ड से मज़ीद शॉपिंग की गई है। जब मैं घर दाखिल हुआ तो मेरी अम्मी के कमरे से झगड़ने की आवाज़ आ रही थी। वो मेरी बीवी से झगड़ा कर रही थी। मुझे देखकर खामोश हो गई। मेरी बीवी वहाँ से रोती हुई चली गई। मैंने कहा, क्या हो गया है अम्मी? आप अभी तक उसके साथ ऐसा रवैया रखा हुआ है, अब क्या होगा? इसने क्या किया है? उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ औरत है। निकालो इसको यहाँ से। मैं खामोश हो गया। ये कोई नौकरानी तो नहीं थी जो इसे यहाँ से निकाल दूँ। ये मेरी बीवी थी। लेकिन अम्मी से ये बात करता तो उन्होंने मजीद गुस्सा कर जाना था, इसीलिए खामोश हो गया। अब घर का माहौल ख़राब होना शुरू हो गया था और यहाँ सारी गलतियाँ मेरी बीवी की नज़र आ रही थी। मेरी माँ ने मुझे एक दिन खाने की प्लेट दिखाई तो इसके अंदर गंदगी भी है। हैरान है क्या? मेरी बीवी ने अपनी इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? ऊपर से इसके खर्चे ख़त्म नहीं हो रहे थे, घर भी साफ नहीं रहता था। शायद वो घर के माहौल से तंग आ गई थी। वो शुरू में सब कुछ कर रही थी ताकि इसकी इज्जत बन सके। शुरू में तो औरत भी, बुरी औरत भी ससुराल वालों के साथ अच्छे तरीके से रहती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी कारकर्दगियाँ शुरू कर देती है दिखानी, अपने रंग दिखाने लगती है। शायद मेरी बीवी भी यही कर रही थी। मेरे पास तो वो आती भी नहीं थी। मेरे साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं था। मेरे पैसे इस्तेमाल कर रही थी जैसे ये सारे इसके अपने पैसे हों।